السلام علیکم۔ آج امیرہ اور کاظم اسپیشل ایپیسوڈ ہے۔ لسنرز امید کرتی ہوں کہ یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے۔ اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ اپنے آفس روم میں چیئر پر بیٹھا اپنے سامنے ہی رکھی فائلز پر وہ سائن کر رہا تھا کہ جب اچانک اسے اس کی چیئر کے بالکل ساتھ آصف ہاتھ میں ٹیبلٹ اور کچھ فائلز پکڑے کھڑا تھا۔ سر، اس فائل پہ بھی آپ کے سائن چاہیے۔ کاظم کے ٹیبل سے سائن ہوئے فائل اٹھاتے اس نے دوسری فائل رکھی اور فائل کے بیچ کوریڈور کو ریڈ کرتے ہوئے وہ اچانک ابھی سائن کرنے ہی والا تھا کہ اس کے موبائل کی نوٹیفیکیشن کی بیل بجی تھی۔ کاظم نے سرسری سی نظریں اپنے موبائل پر ڈالی تو سامنے لمڑی لکھا بلنک ہو رہا تھا۔ اس کے ایک کے بعد 3-4 میسج واقعی وقفے سے آئے تو کاظم نے ہاتھ میں پکڑا پین نیچے ٹیبل پر رکھا اور موبائل اٹھا کر امیرہ کی آئی ڈی اوپن کی تو سامنے ہی امیرہ کی تصویر شو ہوئی، جس میں اس کی سفید ٹی شرٹ پہنے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے تصویریں بنا بنا کر بھیج رہی تھی۔ ان تصویروں کو دیکھ کر کاظم خان کو ایسی کسی ٹھنڈک میں بھی گرمی کا احساس ہوا تھا اور ساتھ لگی ایک اور تصویر آئی جو اس کے ساتھ تھوڑی کلوز تھی۔ موبائل سے اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمکنے لگی تھی۔ پاس کھڑا آصف اچانک اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ کاظم خان اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرتا ہوا موبائل واپس ٹیبل پر رکھنے لگا کہ امیرہ کی ایک اور بھیجی تصویر دیکھ اچانک اسے کھانسی شروع ہوگی۔ اس سیاہ نشان اور اس کے سفید بدن پر چمکتا دیکھ اس کی بس ہوئی تھی۔ سر، پانی۔ آصف نے جلدی سے پانی گلاس کاظم کے سامنے کیا تو کاظم نے موبائل کی سکرین آف کرتے ہوئے پانی کا گلاس پینے لگا، لبوں سے لگایا۔ آخر یہ لڑکی چاہتی کیا ہے؟ کیوں اسے سکون سے نہیں رہنے دے رہی؟ اسے سرخ ہوئے چہرے سے کاظم گلاس واپس ٹیبل پر رکھا۔ سر، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو میں کلائنٹس کو منع کر دیتا ہوں کے ساتھ آج میٹنگ کینسل کر دیتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ جو فائلز ریڈ کرنے والی تھی وہ بھی آج لے آؤ۔ کاظم خود کو اس قدر مصروف کر لینا چاہتا تھا کہ اسے وہ قاتل نشان یاد ہی نہ آئیں۔ آصف کو کہتے ہوئے وہ جی سر سر ہلاتا ہوا وہاں سے نکل گیا تو کاظم چیئر کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کر گیا تھا کہ وہ سیاہ نشان اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ بہت برا کر رہی ہو امیرہ خان۔ کاظم خان میری کمزوری کا فائدہ اٹھا کر خیالوں میں ہی امیرہ سے مخاطب ہوا تھا۔ سر، سانس خارج کرتا ہوا وہ ٹیبل پر واپس پڑی فائل پر جھکا تھا۔ امیرہ تصویریں سینڈ کیے صوفے پر بیٹھی فون کو گھور رہی تھی۔ کل سے وہ اسے میسیجز اور کال کر رہی تھی جن کا وہ جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس کا جواب نہ دینا اسے ذہنی اذیت پہنچا رہا تھا اور وہ اسے جواب نہیں دے رہا تھا، لیکن اسے پورا یقین تھا کہ وہ اس کا نشان دیکھ وہ لازمی کوئی جواب دے گا۔ لیکن اسے تصویر بھیجے ہوئے بھی آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ ہر 2 منٹ کے بعد وہ اپنا آئی ڈی کھول کر چیک کر رہی تھی۔ اس کا کوئی میسج نہیں تھا۔ وہ سین کر چکا تھا لیکن کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ امیرہ کے دل کا غم بڑھنے لگا۔ اس کی ساری خوشی پھیکی پڑنے لگی تھی۔ وہ جو اسے اتنے دن سے اس کی پسند کے مطابق تیار ہوئی اور اسے تصویریں جواب نہ دینے پر اسے اپنی ساری تیاری بےمانی لگی۔ صوفے پر بیٹھی ہاتھ میں پکڑے موبائل کو گھورتے غصے سے اس نے موبائل نیچے فرش پر دے مارا اور صوفے سے اٹھتی وہ ڈریسنگ روم میں بند ہوتی چینج کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ چینج کر واپس اپنے روم میں آئی، بیڈ پر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ دلاور، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ چائے ان کے سامنے ٹیبل پر رکھتی ہوئی حبیبہ بیگم نے ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی۔ دلاور صاحب جو نیوز سن رہے تھے ان کے ساتھ بیٹھے آواز سلو کیے چائے کا کپ پکڑے پوری طرح سے ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ بولے بیگم، کیا بات کرنی ہے؟ میں سن رہا ہوں۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ اب ہمیں عائشہ کی شادی کے بارے میں شاہزر کی شادی کر دینی چاہیے۔ ہینا کے جانے کے بعد گھر بالکل سنسان ہو گیا ہے۔ پورے گھر میں سارا دن اکیلے رہ رہ کر میرا دل گھبراتا ہے۔ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ شادی کے لیے لڑکی بھی تو ضروری ہوتی ہے نا۔ آپ ایسا کریں، لڑکی کو ڈھونڈیں۔ میں شاہزر سے بات کروں گا۔ میری نظر میں ایک لڑکی ہے، پہلے دن سے وہ بچی مجھے بہت اچھی لگی ہے اور شاہزر میری بیگم کو بھی اچھی لگی ہے۔ دلاور صاحب چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے شرارت سے گویا ہوئے تو حبیبہ بیگم بھی مسکرا پڑی۔ عائشہ شاہد خان اور نورین کی بیٹی امیرہ اور ہینا کی شادی پہ اس سے ملی تھی۔ بہت ہی اچھی لڑکی ہے، مجھے تو بہت پسند آئی۔ اور سب سے بڑی بات کہ ان لوگوں میں ہم سے اچھے سے جانتے ہیں۔ خیر تو آپ ٹھیک رہے ہیں۔ شاہد اور ان کے بیٹے سے بھی مل بھی چکا ہوں، لوگ تو کافی اچھے ہیں۔ میں شاہزر سے بات کروں گا اس حوالے سے، کیا کہتا ہے؟ وہ چائے کی سیپ لیتے ہوئے
हबीबा बेगम की जानिब मुतवज्जो हुए और हाली कप टेबल पर रखते वो सीधा होकर बैठे। क्या बात करनी है आपको मुझसे? मुस्कुराता, टाई की नाट ढीली करता, कोट सोफे की पुश पर रखता हुआ थका हारा दिलावर साहब के साथ वाले सोफे पर आकर बैठा था। जब उन्होंने वो ऑफिस से आया था और उनके साथ ही आकर बैठ गए। दोनों टीवी लाउंज में बैठा देख रहे थे। रूम में जाने के बजाय यहीं चला आया। तुम्हारी शादी के सिलसिले में तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए लड़की पसंद की है, दिलावर साहब कहते मुस्कुराते तो हबीबा जल्दी उनकी जल्दबाजी पर माथे पर तेवरी चढ़ाकर बोला, अच्छा कौन सी लड़की? उन्हें घूरा। आप बिना बाद में बात करते हैं, वो अभी बेचारा ऑफिस से थका आया था। जाओ शाह, पहले जाकर तुम फ्रेश हो जाओ, बाद में हम तुमसे बात करते हैं। पहले बेगम, पहले बात क्या होता है? पहले भी वही बात होनी है और बाद में भी वही बात होनी है, तो क्यों ना भी ही बात की जाए। तो बरखुदार, अगर तुम्हारी कोई पसंद है तो बता दो, वरना तुम्हारी माँ और मैंने एक लड़की पसंद की है। नरम मिजाजी से उसकी जानिब देखते गोया हुआ तो शाहजहां मुस्कुरा दिया। अगर मेरी पसंद होती तो उस वक्त आपकी बहू बनकर इस घर में आ चुकी होती। आप दोनों को जो लड़की पसंद है मुझे भी पसंद होगी। आहर को आप दोनों को मेरे माँ बाप हैं, अपने लिए गलत बहू का इंतखाब थोड़ी करेंगे। शाहजहां मुस्कुराता कहकर अपनी जगह से उठा था। बाबा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मामा आप खाना लगवा दें। हाँ मेरी जान, जाओ फ्रेश होकर जाओ। हबीबा मुस्कुराती अपनी जगह से उठी थी। वो तो उसी में नहाल होगी कि उसका बेटा उसकी पसंद पर रजा है। काजम ने अमीरा के मैसेज से काजम खान की गाड़ी करके पोर्च में दाखिल हुई और रुकी थी कि खुद को बेहद मसरूफ रखने के बावजूद भी वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। उसका नाजुक सरापा जहन में एल्फी की तरह चिपक गया था। रात का आखिरी पहर था, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। गाड़ी से बाहर निकलता खामोशी से वो अपने रूम की जानिब राहदारी से गुजरता। अपने रूम के बाहर खड़ा दरवाज़ा का लाक घुमाता वो अंदर दाखिल हुआ और वापस से दरवाज़ा बंद करते उसने बेड की जानिब देखा, जहाँ वो नाजुक जहाँ कम्फर्ट में दुबकी सो रही थी। एसी की कूलिंग से कमरा ठंडा हुआ पड़ा था। आहिस्ता से चलता हुआ कोट उतारकर सोफे पर रखता, बेड की खाली साइड पर आया और शूज उतारकर शर्ट को पैंट से बाहर निकालता। ऊपर वाले 3 बटन के साथ काफ भी खोले थे और वो अभी अमीरा के कंफर्ट में दाखिल होने ही हुआ और उसकी जानिब करवट लिए लेटा कंफर्ट के ऊपर से ही उसके वजूद को देखने लगा। कुछ ही देर में उसके वजूद को देखने के बाद उसने आहिस्ता सा कंफर्ट उसके चेहरे से नीचे खिसकाया और अमीरा का रोशन चेहरा वाज़ेह होते ही उसके तो झिंझलाए हुए अज़ाब कुछ पुरसुकून हुए। आंखों पर गिरी पलकों की बाढ़, उसकी नज़र उसकी सुर्ख हुई छोटी सी नाक और उसके गालों पर गई, जहाँ मीठे मीठे आंसू के निशान के साथ दाएं गाल पर लगे काट के उसकी नज़र पर रुकी थी, कि देखकर उसकी हैरत गुम हुई थी कि अमीरा के चेहरे पर ये क्या निशान आया है। कट इर्द गिर्द हुई नीली जगह पर उसने उंगली फैली और दिल में उसकी तकलीफ के एहसास से दर्द उठा। दूसरे गाल पर मीठे मीठे आंसू के निशान पर अंगूठा फेरते हुए झुककर नरमी से उन पर अपने लब रखता हुआ पीछे हुआ और अपनी नाक को उसकी नाक के साथ सहलाते हुए उसकी कमर से हाथ डालते हुए जोर से अपने सीने में पीछा। अमीरा जो अभी कहीं सोई थी, अपने चेहरे और कमर पर दहकता हुआ लम्स महसूस करते हुए अपनी नींव व आंखें खोले उसे देखने लगी। काजिम उसकी दाढ़ी पर हाथ फेरते वो सच में उसके होने का एहसास करने लगी। लूमड़ी, काजिम ने झटके से अपना दूसरा हाथ भी नीचे से उसकी कमर के गिर्द हायल करते हुए उसे अपने सीने में मुंतकिल किया, जोर से उसे अपने सीने में भींच गया था। काजिम, आप सच में मेरे पास आए हैं? उसकी गर्दन पर लब रखते हुए वो उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाने लगी थी। तुम्हारे अलावा कहाँ जाऊँ? उसके कान में सरगोशी करती हुई उसकी दाढ़ी को अपने गाल से सहलाते उसके कान की लू को लबों से छूने लगा था। मुझे लगा था कि आप नहीं आएंगे और उसके सीने में सिमटती उसके होने का एहसास करने लगी। तुमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था, ये कपड़े क्यों चेंज किए? उसके बालों को कमर से हटाते हुए उसके हाथ की उंगलियां अपने हाथ की उंगलियों में फंसाते हुए कमीज की जिप पे उलझी थी। तो आपने कौन सा मेरे मैसेजेस का रिप्लाई किया था जो मैं कपड़े चेंज ना करती? चेहरा उसके सीने से उठाती वो उसकी आंखों में देखती उसकी मूंछों को अपने लबों से छूने लगी। ये चोट कैसे लगी तुम्हारे गाल पर? जो उसकी जानिब मुतकटर पर आहिस्ता से अंगूठा रब करते हुए वो उसकी सब्ज आंखों में देखने लगा। आपको इससे क्या? आपको कहा मेरी तकलीफ में कुछ फर्क पड़ता है? मीरा की आंखों से आंसू गिरते काजम की दाढ़ी में जज्ब हुए थे। मैंने पूछा, ये कट कैसे लगा? कह चोट कैसे आई? उसकी आंखों में जमा हुआ पानी अपने हाथों के अंगूठों से साफ करता हुआ मसनूई से अंदाज में
درستی سے بولا تھا۔ پتہ نہیں امیرہ اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے جھٹکتے ہوئے واپس اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی تھی۔ اس کے آنسو اپنے سینے پر محسوس کرتے کاظم نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے زور سے اسے اپنے سینے سے پینچا اور اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے خود اس پر سایہ فغن ہوا اور اس کی جھکی گہری پلکوں کو دیکھنے لگا تھا۔ تو کسے پتہ ہے، مجھے بتا دو، میں اس سے پوچھ لیتا ہوں۔ زخمی ہوئے گال پر لب رکھتا ہوا جیسے اس پر مرہم رکھتا ہوا اس کے درد کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پتہ کر کے کیا کریں گے؟ امیرہ منہ پھلاتی ہوئی روٹھے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگی تھی۔ وہ تو تمہیں بعد میں بتاؤں گا، سزا دوں گا۔ 2 دن میری فکر نہیں ہوئی اور آپ مجھے درد دینے والے کو سزا دیں گے تو پہلے خود کو سزا دیں، کیونکہ سب سے زیادہ درد آپ مجھے دیتے ہیں۔ اس کی گھنی داڑھی کو اپنی انگلیوں سے سہلاتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ اچھا تو پھر ایسی بات ہے تو پھر کیسی سزا دوں اپنے آپ کو؟ پوری دل جمی سے اس پر جمی ہوئی تھی کہ کیا سزا دینا چاہتی ہوں۔ اس کی ناک کو لبوں سے چھوتا ہوا دانتوں میں دبا گیا تھا۔ آپ کو ہمیشہ میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ اپنی گرم سانسیں کاظم کے چہرے پر چھوڑتی ہوئی گویا ہوئی تو کاظم اس کے چہرے پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ پکی لومڑی ہوں، اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لیتا ہوا شدت سے چومنے لگا تھا اور اس کی تھوڑی کو 2 دانتوں سے زور سے بیچ لیتا ہوا دبا گیا۔ میں آپ کو بہت مس کیا۔ اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی تھی۔ وہ بھی اسے کہنا چاہتا تھا کہ اس نے بھی اسے بہت مس کیا، لیکن خاموش رہا۔ اس کی سائڈ پر لیٹتا، ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتا، واپس اسے سینے پر لٹایا۔ میرا بھی خاموشی سے اس کے سینے پر سر رکھے لیٹ گئی اور اس لیے کہ بہت تھا وہ اس کے ساتھ تھا۔ امیرہ اس کے بالوں کو اس سے کھیلتا ہوا اس کی گرم سانسوں کو اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا۔ کتنی کوشش کی تھی اس نے اس سے دور رہنے کی، لیکن اس جیسا سکون اسے ان 2 دنوں میں ایک لمحہ بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس کی گردن پر لب رکھتا ہوا آنکھیں بند کی اپنی داڑھی کو اس کی گردن پر آہستہ آہستہ رب کرتا ہوا اس کی خوشبو کو سانسوں کے ذریعے اپنے اندر انہیل کرنے لگا اور اس کے بالوں سے کھیلتا ہوا اس کی خوشبو میں اپنا سکون ڈھونڈتا ہوا وہ نہ جانے کب گہری نیند چلا گیا تھا۔ ثانیہ کے کیس کی چھان بین پر انہیں بہت سی باتوں کا پتہ چلا تھا اور سب سے اہم بات اس میں چودھری اسماعیل اور اس کے بیٹے سفیان کا ہاتھ تھا۔ آہستہ آہستہ سارے ثبوت اکٹھا کر رہے تھے اور بہت جلد ان پر ایکشن لینے والے تھے۔ ساری رات کام کرنے پر وہ صبح فجر کی نماز مسجد میں ادا کر کے گھر آیا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا سیدھا اپنے روم میں گیا۔ روم میں داخل ہوتے اس کی نظر نائٹ بلب کی روشنی میں سر پر حجاب لیے لیٹی ہینا پر گئی تھی، جو شاید نماز پڑھ کر خود میں سمٹی لیٹی تھی۔ روم کا دروازہ اندر سے لاک کرتا معتصم چلتا بیڈ کے قریب آیا اور کئی لمحے وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ صبح کی ایک ایک بات اس کے دماغ میں ابھی تک گونج رہی تھی۔ آنکھیں نیند کے خمار سے سرخ بوجھل ہو رہی تھی اور تھکن اعصاب پر سوار تھی۔ دل کیا کہ اس دشمن جاناں کو باہوں میں سما کر اپنی ساری تھکن اس نازک جان میں منتقل کر دے، لیکن اس کی باتوں کو یاد کرتا، خود پر ضبط کرتا وہ شوز سمیت ہی اس کے پہلو میں لیٹ گیا اور بیڈ پر الٹا لیٹے چہرے اس کی جانب کیے آنکھیں بند کر گیا تھا اور اس کے وجود کی بھینی بھینی خوشبو ہی اس کے سکون کے لیے کافی تھی۔ ہینا جو جاگ رہی تھی اس کی آہٹ کو محسوس بھی کر چکی تھی۔ وہ جان بوجھ کر سوتی بنی رہی۔ کچھ دیر کے بعد کچھ حرکت محسوس نہ کر کے اس نے آنکھیں کھولی تو اپنے پہلو میں معتصم خان کے لمبے چوڑے وجود کو لیٹا دیکھ وہ کچھ پل مبہوت ہوئی اور اس کے چہرے کو دیکھے یہ ساری رات اس نے بھی کہاں سوئی تھی، بے چینی سے گزاری تھی، کروٹیں بدلتے رات گزری تھی اور اس کے وجود کو دیکھتے اس کی نظر اس کے پاؤں پر میں پہنے شوز پر گئی تھی اور اپنی جگہ سے اٹھتی وہ اس کے پاؤں کے قریب آئی اور اس کے شوز اتارے۔ اس دوران معتصم خان کی آنکھ کھل گئی اور چہرہ اٹھا کر اس نے ہینا کے پاؤں کی جانب دیکھا تو ہینا اس کے شوز اتارتے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بلوں کا جال پڑا۔ جب شوہر نہیں مانتی تو یہ سب کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ پاؤں کو پیچھے کرتے ہوئے پیچھے کی جانب کھینچتے ہوئے سخت لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اسے اپنے شوز خود اتارنا اور واپس اس کروٹ کے بعد لیٹ کر دیکھ کر آنکھیں موند گیا۔ معتصم نے سوچ لیا تھا کیا وہ اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کرے گا، اسے اپنے فیصلہ لینے کے لیے آزاد چھوڑ دے گا، اسی لیے وہ 2 دن سے گھر نہیں آیا تھا۔ معتصم کے روکھے لہجے کو محسوس کیے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ کہا عادت تھی اسے اس لہجے کی، وہ تو ہمیشہ اس سے محبت سے مخاطب ہوتا تھا۔ وہ بت بنی کھڑی اس کی پشت کو دیکھے گئی تھی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ اس سے دور ہو جائے، اور پھر کیوں اس کی ذرا سی سختی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جو کچھ پل صبح سے اس سے کہہ چکی تھی کہ اس کے بعد
اس کے بعد وہ بھی اسے اچھے کی توقع کیے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر مبتسم کی پشت کو گھورنے کے بعد وہ دوبارہ سے نم ہوئی آنکھوں کو صاف کرتی ہوئی روم سے باہر نکلی تھی اور دروازہ بند کر گئی تھی۔ امیرہ فریش ہو کر باہر نکلی تو اس کی نظر ابھی تک بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے پر پڑی تھی۔ رات میں وہ کپڑے تبدیل کیے بنا ہی سو گیا تھا۔ اسے سویا دیکھ کر امیرہ مسکراتی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے نزدیک آئی۔ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتی اس کے چہرے پر جھکی اپنے بالوں کی کچھ لٹوں کو اس کے کان میں اور ارد گرد پھیرنے لگی تھی۔ کاظم خان جو گہری نیند سویا ہوا تھا امیرہ کے اس عمل سے جھنجھلایا اور نیند میں ہی اس کے بالوں کو جھٹکتے دوسری جانب رخ موڑ گیا۔ امیرہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے مسکرائی اور دوبارہ اس کے دوسرے کان پر یہی عمل کرنے لگی تھی کہ سخت جھنجھلاتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا۔ کاظم نے اچانک اس کی کمر میں بازو ڈالے اور اسے بیڈ پر گرایا اور خود اس پر سایہ فگن ہوا گھورنے لگا۔ ہا ہا ہا! اسے دیکھ امیرہ کا چھت پھاڑ کھینکا گونجا تھا۔ لومڑی تمہارے زیادہ پر نہیں نکل آئے؟ کاظم صبح صبح اس کے نکھرے نکھرے چہرے کو دیکھ کر مصنوعی غصے سے گویا ہوا تھا۔ سوری مسٹر کاظم خان، لومڑی کے پر نہیں ہوتے۔ کاظم کے ماتھے پر بکھرے گھنے بالوں میں اپنی انگلیاں اچھالتی انہیں ماتھے سے ہٹاتی پیچھے کی جانب سیٹ کرنے لگی تھی۔ ہاں میں یہ کیسے بھول گیا کہ لومڑی کے پر نہیں ہوتے، پونچھ ہوتی ہے۔ امیرہ کے تو دلکش نکھرے سراپے کو دیکھتے ہوئے کاظم نے مانی ہنسی سے کہا تو امیرہ نے آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورنے لگا۔ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو بھیگے نم بال پنک کاٹن کے سادے سے سوٹ میں وہ اس وقت بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ کاظم خان کی دھڑکنیں بڑھا گئی تھی۔ اس کے دلکش سراپے سے ہوتی ہوئی اس کی نظر امیرہ کی گال پر لگے کٹ پہ ایک بار پھر الجھی تھی اور اس کے چہرے پر یہ داغ اسے رات سے سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ رات کتنی بار پوچھنے پر بھی امیرہ نے اسے نہیں بتایا تھا، اس لیے اب اس نشان کو خود پتہ کرنے کا سوچا تھا کیونکہ یہ نشان ہرگز نظر انداز کرنے والا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کچھ تو ایسا اس کے پیچھے ہوا جس سے وہ انجانا نشان پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے جھکا اور شدت سے اس پر لب رکھا تھا۔ پیچھے ہوا اور نشان کو دیکھتا ہوا دوبارہ اس پر لب رکھ گیا تھا اور یہی عمل اس نے 4-5 دہرایا کہ امیرہ مسکرائی۔ اور آپ کے بار بار چومنے سے کیا یہ نشان ختم ہو جائے گا؟ ہاں شاید، کاظم خان کہتا ایک بار پھر اس کی گال پر جھکا تھا اور اسے اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ حق می! مونچھوں کو آہستہ آہستہ اس کی گال سے کان پر پھیرتا ہوا اپنی گرم سانسیں اس کے کان پر چھوڑتا ہوا سرگوشیاں کرنے لگا۔ آئی وانا فیل یو! وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا کان کی لو کو زور سے دانتوں کے بیچ دباتا ناک کو اس کی گال پر سہلاتے ہوئے پیچھے ہوا تھا اور اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ سبز آنکھیں کالی آنکھوں سے ٹکرائی اور کچھ لمحے ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد امیرہ اس کی گردن کے دونوں بازو حائل کرتی ہوئی تھوڑا سا بیڈ کے اوپر کی جانب اٹھتی اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپاتی خود کو زور سے اس کے سینے میں کھینچ گئی تھی۔ کاظم اس کی کمر کے گرد حصار باندھتی کونی کے بل بیڈ پر لیٹتا اس کے سینے کو مزید زور سے اپنے سینے میں کھینچتا گردن اس کے نم بالوں کو پیچھے ہٹاتا سائڈ پر کرتا اس کی گردن پر جھکا لبوں سے اسے چھوتا ہوا گردن کی پچھلی سائڈ پر زور سے دانت کاٹتا ہوا اس کی گردن پر دانتوں کا دباؤ بڑھانے لگا کہ گردن پر ہوتی جلن پر امیرہ اس کی گردن کے گرد بازو کا حصار تنگ کرتی اس کی گردن پر جھکی تھی، دانت گاڑے گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کاظم خان کے لب مسکراتے ہوئے وہ جتنا دباؤ بڑھاتا امیرہ اس سے زیادہ اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتی اور اس کا مقابلہ کر رہی تھی۔ ایسے ہی تو نہیں اسے لومڑی کہتا؟ کندھے اس کی شرٹ نیچے کی جانب سرکاتا اور وہاں پر زور سے دانت گاڑے۔ امیرہ نے بھی اپنے دانت اس کے کندھے پر زور سے گاڑے۔ کاظم کو اس کا یہ انداز بہت پسند تھا۔ جب وہ ڈرنے سہمنے کے بجائے مقابلے پر اتر آتی تھی، اس کے بالوں میں ہاتھ الجھاتی وہ اسے اس کا چہرہ اپنے روبرو کیا، اس کے چہرے پر ایک ایک نقوش کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس کے کندھے پر اپنے دانتوں کے نشان پر انگلی پھیرتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ اس کی نظروں سے اس کی گال دہکنے لگے تھے، پلکیں لرزتی اوپر نیچے گر رہی تھی، دل کی دھڑکنیں معمول سے بڑھ رہی تھی۔ دیکھ رہا ہوں، کیا واقعی ہی ایک عورت کی محبت اتنی پاکیزہ اور سچی ہوتی ہے؟ ہر عورت امیر آدمی نہیں چاہتی، عیش و عشرت نہیں چاہتی، عیش والی زندگی نہیں چاہتی۔ کچھ عورتیں ایک ایسا مرد چاہتی ہیں جو اس کی عزت کرتا ہو، اگر وہ غمگین ہو تو اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کا ہر دکھ ختم کر دے، اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھے اور اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں، چھوٹی چھوٹی خواہشات سے محبت کرے، جو اس کا محافظ بنے۔ تو عورت وفا کی انتہا کر جاتی ہے۔ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکاتی اس کے چہرے پر گرم سانسیں چھوڑتی کاظم خان کو کچھ پل کے لیے مبہوت کر گئی۔ تو کیا ساری زندگی تم مجھ سے وفا نبھاؤ گی؟
اس کی سانسوں کو اپنے اندر انہیل کرتا ہوا دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھتا وہ اس کی سبز چمکتی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ امیرہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور اس کی پیشانی چومی۔ مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی؟ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتا ہوا اس کی شہراگ کو سہلاتا غور سے اس کی شہراگ کو دیکھنے لگا۔ کبھی نہیں جاؤں گی، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ تو کیا آپ مجھ پر کبھی محبت کریں گے، مجھ پر یقین کریں گے؟ سبز آنکھوں میں امید لیے وہ اس کی کالی آنکھوں میں دیکھتی بھی گویا ہوئی تو کاظم خان کو اپنا ان آنکھوں میں کہیں گم ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ عکس اس کی آنکھوں میں دیکھتے جلتے ہوئے دل کو جیسے راحت ملی تھی۔ محبت کا پتہ نہیں، لیکن وفا ساری عمر نبھاؤں گا، وہ اسے یقین دلا چکا تھا۔ میں چاہتا ہوں ہمارا رشتہ اس قدر پاکیزہ ہو کہ جنت تک ہم دونوں ساتھ ہوں۔ اسے نیچے بیڈ پر لٹاتا، اس پر سایہ فگن ہوا، اس کے ہونٹوں پر جھکا، اس کے بھرے بھرے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دباتا شدت سے اپنی سانسوں اس کی سانسوں کو پینے لگا تھا۔ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے آنکھیں بند کیے وہ اس کی شدت کو برداشت کرتی ہوئی گردن کو اپنی مٹھیوں میں بھرنے لگی۔ وہ اس ڈر سے رہائی چاہتا تھا اور اس کے اندر جو اندیکھا کنڈلی مارا بیٹھا تھا وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی اور اس کا یہ حال بھی اس کے باپ جیسا ہوگا۔ اس کے خوف کو ختم کرنے کے لیے اس نے امیرہ کو موقع دینے کا سوچا تھا اور اس پر یقین کرنا چاہتا تھا۔ اپنا آپ اس کے حوالے کر کے اس نے سوچ لیا تھا کہ اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو اس کے باپ کے ساتھ ہوا تو وہ کبھی اپنے باپ کی طرح اس دنیا سے رخ موڑ لے گا، بنا کسی سے کوئی شکوہ شکایت کیے وہ سب کچھ چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ شدت سے اس کی سانسوں کو پیتا اپنے ہی خیالوں میں گم وہ اس نازک جان کو کچھ پل کے لیے نڈھال کر چکا تھا۔ میری غلطیوں کو معاف کر دینا جانا کہ اب تو تمہارے ساتھ ساری عمر گزارنی ہے، پوری سانسوں کے درمیان کہتا ہوا اس کی گردن پر جھکا جنونی انداز میں اس کی گردن پر اپنے لبوں کو لمس بکھیرتا وہ امیرہ کو خود میں سمٹنے پر مجبور کر گیا تھا کہ دل کی دھڑکنیں شور مچانا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے اس کے لب کو ایک بار پھر سے اپنے لبوں میں بھرتا، اس کے لب کھولے اور اسے فرنچ کس کرتا ہوا اس کے ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کرتا، اس کی کمر کو تھوڑا بیڈ سے اوپر اٹھاتا، ہاتھ میں اوپر لے جاتا، اس کی قمیض کی زپ کو کھولتا ہوا کھینچ کر کمر تک کھول گیا تھا اور اپنی کمر پر رینگتی اس کی انگلیوں کے لمس کو محسوس کیے۔ اس کے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی اور اس کے لبوں سے پیچھے ہٹاتا پیشانی اس کے ماتھے پر ٹکا گیا۔ دونوں کی پھولی ہوئی سانسیں ایک دفعہ پھر دوسرے میں الجھنے لگی۔ امیرہ جو ابھی بھی فریش ہو کر آئی تھی، اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ اس نے شان کا دیدار نہیں کرا ہوگی، اسے چھونے کے لیے بہت تڑپے ہیں یہ لب۔ امیرہ کے سرخ گلاب ہوئے بھیگے ہونٹوں سے ہٹ کر وہ دوبارہ سے انہی میں الجھے، انگوٹھا سے لاتے ہوئے مانی ہیزی سے کہتا ہوا دوسرا ہاتھ شرٹ کندھے سے نیچے کرنے لگا اور نہیں، پہلے آپ بہت پھیل چکے ہیں، وہ نشان دیکھ کر تو آپ کو مزید پھیلنے نہیں دوں گی۔ اپنی قمیض میں الجھے ہوئے اسے دیکھ کر تو اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی بھی کچھ بھی مزید کرنے سے روکنے لگی تھی۔ رات سے مجھے اس کی تصویریں بھیج بھیج کر پاگل کیا ہوا تھا اور اب جب دیکھنے کی تمنا کر رہا ہوں تو ہوشیاری دکھا رہی ہو، بہت چلاک لومڑی ہو تم۔ ہاں تو ابھی اس پر قابو میں ہی آتے ہیں آپ جیسے گاڈزیلا کو قابو کرنے کے لیے چالاکیاں دکھانی پڑتی ہیں۔ چلیں اب آپ پیچھے ہٹیں، مجھے باہر جانا ہے۔ ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی ہوئی اسے اپنے نازک ہاتھ کے پیچھے کی جانب پش کرتی منہ پھلا کر بولی تھی تو کاظم اس کے بدل تیور دے کر آئی برو اچکا کر اس کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ آج کمرے سے باہر جانے کا کوئی موڈ نہیں ہے، بلکہ ایک ہفتے تک کا نہ تو تم باہر جاؤ گی اور نہ میں جاؤں گا۔ رات دن دونوں میاں بیوی بے شرمی کی حد کرتے بیڈ توڑیں گے۔ اور اس کے گال کو دانتوں میں دباتے ہوئے وہ اسے اپنے باہوں میں بھرتے ہوئے دبانے لگا کہ امیرہ نے ترسی آنکھیں میچ لیں۔ دن رات کا سین سن کر اس کا تنفس بگڑنے لگا تھا۔ کہاں وہ اس کی ایک رات کی غربت بہت مشکل سے برداشت کرتی تھی اور کہاں وہ دن رات کی بات کر رہا تھا۔ نہیں، ہم ایسا کچھ نہیں کرنے والے، ہم ابھی باہر جائیں گے۔ امیرہ اپنے گال سہلاتی اسے مزید ریڈ کرتی ہپا ہوئی کاظم کی مسکراتی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ ہم ایسے ہی کریں گے، آپ مجھ سے اور انتظار نہیں ہوتا، مجھے جلدی سے اپنے بچے چاہیے جس کے لیے اب ہم دن رات محنت کریں گے۔ جب تک کوئی خوشخبری نہیں مل جاتی اس کمرے سے باہر نہیں جائیں گی۔ اس کی بیوٹی بون پر لب رکھتے ہوئے اسے مزید اپنی باہوں میں سمو لیا تھا اور اس کے سینے پر کے گرد پھیرتا ہوا نیچے اس کے پیٹ کی جانب لے جانے لگا کہ خوف سے امیرہ کا اس کا ہاتھ پکڑا۔ آپ اب
اب مجھے ڈرا رہے ہیں۔ امیرہ اٹکتی گھبراتی ہوئی بولی، جانا، اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ یہ سب تو مجھے ہی، تم نے تو بس خاموش رہ کر میرا ساتھ دینا ہے۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتا ہوا مانی ہدی سے کہتا ہوا اس کی انگلیاں چومنے لگا۔ کاظم، اب اگر آپ نے کچھ کیا تو اس طرح کیا تو کوئی بات نہیں، کی تو میں نے آپ کا ایک بھی بچہ اس دنیا میں نہیں آنے دینا۔ اپنے بگڑے تلفظ کے ساتھ بولتی ہوئی اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، جو اس کی انگلیوں کو لب سے لگائے ہٹانا ہی جانے کی کوشش کر رہی۔ بھول ہی گیا تھا، بچے تو اس دنیا میں آئیں گے، کیونکہ مجھ سے زیادہ میرے بچوں کو اس دنیا میں آنے کی جلدی ہے۔ پتہ ہے، روز رات کو وہ میرے خواب میں آتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں، مجھ سے شکوہ کرتے ہیں کہ کب وہ ہمیں اس دنیا میں لے کر آئیں، ان کی ماما انہیں اس دنیا میں لائے گی۔ اس کی مزاحمت کرتے ہاتھ کو زور سے اپنے ہاتھ میں پیچھتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے گویا ہوا کہ امیرہ نے ماتھے پر تیوری چڑھا کر اسے دیکھا۔ یہ میرے معصوم بچوں کے نہیں، آپ کے جذبات ابھر رہے ہیں، شکوے ہیں، چھوڑیں مجھے، میں آپ سے ناراض ہوں۔ آپ کی وجہ سے رات کو بھی میں نے اپنا موبائل توڑ دیا۔ سینے پر رکھے ہاتھ سے بھرپور مزاحمت کرتی ہوئی وہ اسے خود سے دور کرنے کی جی توڑ کوشش کرنے لگی تھی۔ اب سب ناراضگی فضول ہے، پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکے ہیں۔ اب ہم ان مطلب کی ناراضگیوں میں اب بس ہم دونوں ہو کے ہمارے درمیان پیار ہوگا۔ اور اس کے دونوں ہاتھ اس کے اوپر ساتھ لگاتے اس کی ٹانگوں کو اپنی ایک ٹانگ سے لا کرتا ہوا اس کے سینے پر جھکا اور سینے کی نازکی کو لبوں سے چھوتا ہوا دل کے مقام پر لب رکھتا ہوا اس کی دھڑکتی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگا، تاکہ مس ہوتی ہوئی دھڑکنوں کو دیکھنے لگا اور اس کے دل کو سکون پہنچانے لگی۔ سینے سے لگتی سرکتے اس کے لب سے اس کے قاتل دل کو نشان بھر آئے، جو اس فضول پردے کو پیچھے چھپا گیا تھا، اور قمیض کے اوپر اس نشان کو لبوں پر محسوس کرتا، اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتا اپنے لمس چھوڑنے لگا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور پروین بیگم کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ سن کر دونوں اپنی بند کی ہوئی آنکھیں کھولی اور کاظم کا چہرہ اس کی گردن سے باہر نکال کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا، جو ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ پروین بیگم کی مسلسل آواز آنے پر کاظم خان کے جبڑے پیچھتا ہوا اس کے اوپر سے اٹھا تو امیرہ کے لب مسکرائے۔ اس کی جھنجھلاہٹ دیکھتے ہوئے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ دیکھ لوں گا تمہیں بھی، کاظم کہتا ایک نظر دروازے کو دیکھتا۔ واش روم میں بند ہوا تھا۔ امیرہ جلدی سے بیڈ سے اٹھتی ہوئی آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی اور اپنی قمیض ٹھیک کرنے لگی کہ وہ مشکل زپ کو بند کرتی جلدی سے خراب ہوئے بیڈ کو اوپر سے ٹھیک کرتی ہوئی سرد سانس خارج کیے وہ دونوں دروازے کی جانب بڑھے اور دروازہ کھولا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اتنی دیر لگا دی دروازہ کھولنے میں؟ پروین بیگم پریشانی سے اس کے ماتھے پر الٹا ہاتھ رکھتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ دادو، میں ٹھیک ہوں، وہ بس میں سو رہی تھی۔ امیرہ ان سے نظریں چڑھاتی گویا ہوئی، اور تمہارا زخم کیسا ہے؟ اس کا چہرہ اوپر کی جانب کرتے ہوئے وہ اٹھاتی گال پر لگے کٹ کا جائزہ لینے لگی، جو کل سے کافی بہتر تھا۔ کیڑے پڑے اس ڈائن کو، میری بچی کو اتنی چوٹ پہنچائی۔ پروین بیگم اس کے زخم کو دیکھ افسردگی سے گویا ہوئی، تو تم نے کاظم کو بتایا؟ پروین بیگم کے علم میں نہیں تھا کہ کاظم آج گھر پر ہے، کیونکہ کاظم نے انہیں بتایا ہوا تھا کہ وہ کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہے۔ امیرہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آنے دو کاظم کو، میں خود بتاؤں گی اس ڈائن نے اس کے پیچھے کیا کیا کیا۔ پروین بیگم کی آواز بلند ہوئی۔ کاظم خان، دادو۔ امیرہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں آہستہ آواز رکھنے کا اشارہ کیا۔ کیا؟ اس عورت نے میرے پیچھے سے ہاتھ میں پکڑتا ٹاول بیڈ پر پھینکتا ہوا ان دونوں کی جانب آیا۔ تم کب آئے؟ پروین بیگم نے پیچھے مڑ کر کاظم کو دیکھا، جو خون آشام سے آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں کی سرخ کو دیکھ کر امیرہ کا دل ڈوب کر ابھرا۔ یہ ضروری نہیں ہے، آپ یہ بتائیں کہ اس عورت نے کیا کیا؟ لہجہ حد سے زیادہ سرد ہوا تھا۔ پروین بیگم امیرہ کے زخم دیکھتی سارا واقعہ اس کے گوش گزار کرنے لگی۔ کاظم نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے کھینچی اور سرخ ہوئی آنکھوں سے امیرہ گال کو دیکھتا، بیڈ پر پڑی اپنی شرٹ پکڑ کر پہنتا بنا دونوں کی جانب دیکھتا ہوا روم سے باہر کی جانب نکلا تھا۔ دادو، آپ کو نہیں بتانا چاہیے تھا، کاظم کو میں خود ہینڈل کر لیتی۔ امیرہ اسے پریشانی سے گویا ہوئی۔ کاظم کے پیچھے باہر بھاگی کہ کہیں وہ غصے سے کچھ الٹا سیدھا ہی نہ کر بیٹھے۔ وہ ڈائن تجھ سے نہیں، اس سے ٹھیک ہونے والی ہے، اور اب تم دیکھنا۔ اس کے ساتھ چلتی ہوئی لیلا کو سوچتی کراہت آمیز لہجے میں بولی تھی۔ لیلا فون پر کسی سے محو گفتگو تھی کہ کاظم ٹھاک کے ساتھ دروازہ کھولے اندر داخل ہوا، اور غلیظ عورت، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ لیلا کے روبرو ہوا۔ اتنی تیز سے دھاڑا کہ ڈر سے لیلا کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر
نیچے فرش پر گرا تھا اور وہ خوف سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ امیرہ اور پروین بیگم ایک ساتھ لیلا کے روم کی جانب بڑھی تھی۔ ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ خوف کے مارے لیلا لرزنے لگی۔ جان بوجھ کر کیا؟ یہ جان کر ہاتھ اٹھایا تو اٹھایا کیسے؟ میری بیوی پر غصے سے وہ اس کی جانب بڑھنے لگا اور دیکھتے ساتھ ٹیبل پر پڑی نوکدار سیزر اٹھا کر لیلا کے گال کے پاس رکھتا لہجے میں وحشت سے بولا تو لیلا کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی۔ اس سے کھڑا رہنا محال ہوا تھا۔ کاظم، امیرہ نے آگے بڑھتے اس کا بازو تھاما تھا کہ آج تک کاظم کو اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تو تمہاری کیسے ہمت ہوئی؟ امیرہ کے گال کو زخم کو دیکھتا ہوا لیلا کی گال پر سیزر کا دباؤ بڑھانے لگا کہ سیزر کی نوک اس کے گال میں پیوست ہونے لگی۔ کاظم، امیرہ، آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہوگی۔ لیلا نے، پلیز یہ سیزر یہاں سے ہٹا لو۔ مگر مشق کے آنسو بہاتے وہ آنکھوں کو نیچے کیے سیزر کو دیکھنے لگی۔ ایسے کیسے معافی دے دوں؟ جب تک وہ درد محسوس نہیں ہوگا تب تک وہ کیسے پتہ چلے گا کہ میری جان کو کتنا درد ہوا ہوگا؟ نہیں کاظم، پلیز ایسا مت کرنا۔ لیلا میں ہمت نہیں بچی تھی کہ وہ ایک قدم بھی اپنی جگہ سے ہلتی۔ کاظم چھوڑ دیں اسے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ امیرہ اس کے بازو پر دباؤ بڑھاتی ہوئی اسے روکنے کی اپنی سی کوشش کرنے لگی۔ تم کون ہوتی ہو مجھے معاف کرنے والی؟ اس نے تمہیں نہیں مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ جب تک اسے بھی بالکل ایسا درد محسوس نہیں کروا دیتا جیسا یہ نشان دیکھ مجھے ہوا ہے اسے میں معاف نہیں کرنے والا۔ امیرہ کو سخت نظروں سے دیکھتا ہوا اس نے لیلا کو کے گال پر رکھی سیزر پر دباؤ بڑھاتے ہوئے سیزر کو گال میں رگڑتے تھوڑا سا کٹ لگا گیا۔ گال پر ہوتے درد سے لیلا کی چیخیں کمرے میں گونجی۔ وہیں امیرہ نے اس کے گال سے نکلتے خون کو دیکھ کر زور سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ کاظم کے بازو پر دباؤ بڑھایا اور اپنی طرف کھینچنے لگی۔ پروین بیگم کو اس ڈین کی چیخیں سن کر سکون ملا تھا۔ میری بیوی سے دور رہنا ورنہ اگلی بار اسے بھی برا حال کروں گا۔ سیزر وہیں فرش پر پھینکتا امیرہ کا ہاتھ پکڑتا ہوا اسے وہاں سے لے گیا۔ لیلا نے گال پر ہاتھ رکھتے سرخ نظروں سے دونوں کی جانب دیکھا تھا۔ پیٹھ کو بھورا اور اب شوٹ کروا لینا، بہت اچھی لگ رہی ہو، پروین بیگم کہتی ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ لیلا درد سے کراہتی ہوئی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ گال پر لگے کٹ سے خون بہہ رہا تھا جو اس کو مزید تکلیف دے رہا تھا۔ خوبصورت چہرے کو بدصورت بنا گیا تھا۔ آہ آہ آہ، کاظم چھوڑوں گی نہیں میں تم دونوں کو۔ غصے سے پاگل ہوتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی تمام چیزوں کو زمین بوس کرتی ہوئی نیچے فرش پر بیٹھی کراہنے لگی تھی۔ کاظم، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ روم میں آتی امیرہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی اس سے دور ہوئی تھی۔ ایسا کرنا ضروری تھا، اس نے تمہیں چوٹ پہنچائی ہے اور کوئی تمہیں چوٹ پہنچائے مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا ہوا کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگاتا اس کے گال پر لب رکھ گیا تھا اور اس کے گال کو زخمی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ امیرہ خفا ہوتی ہوئی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ زیادہ اس کی طرفداری کرنے کی ضرورت نہیں، میں اچھے سے جانتا ہوں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ایک دم اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کے لبوں پر جھکا، شدت سے اس کی سانسوں کو پیتا ہوا پیچھے ہوا، مسکرا کر اسے دیکھتا ڈریسنگ روم میں بند ہوا۔ پیچھے سے امیرہ ڈریسنگ روم کے دروازے کو دیکھنے لگی، دیکھتے ہی اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ چادر کی رضامندی ملتے ہی حبیبہ بیگم دلاور صاحب کو لے کر اگلے ہی دن ان کے گھر موجود تھی۔ ہینا کو بھی ابھی انہوں نے سب کے ساتھ بتایا تھا۔ ہینا کو حیرانگی ہوئی تھی لیکن خاموشی۔ سب کو شادر کا پرپوزل کافی پسند آیا تھا اور جب عائشہ کو پتہ چلا کہ وہ غصے سے بن بنا اٹھی لیکن وہ بڑوں کے درمیان کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی، خاموش رہی اور وہ ہرگز شادر کو چھوڑنے والی نہیں تھی۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی اس کے گھر پرپوزل بھیجنے کی؟ وہ جبڑے پیچھتی ہوئی خود پر ضبط کے پہنے بٹھائے زبردستی کر مسکرا رہی تھی۔ سبھی افراد یہاں موجود تھے سوائے شادر کے، جو فارن کے کلائنٹ سے میٹنگ ہونے پر آج کافی مصروف تھا۔ سب ڈائننگ روم میں بیٹھے خوش خبریوں میں مصروف تھے اور ساتھ مٹھائی اور چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہینا اور ماں نور بھی عائشہ کو اس وقت عائشہ کے ساتھ بیٹھی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور ماں نور مسلسل عائشہ کو چھیڑ رہی تھی، جبکہ پاس بیٹھی ہینا وقفے سے اپنے بابا کے ساتھ بیٹھے معتصم کو دیکھ رہی تھی، جس نے کل سے ایک بار بھی اس کی جانب دیکھنا تو دور اسے مخاطب تک نہیں کیا تھا۔ ابھی بھی وہ سامنے بیٹھا اس کے بابا سے مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ عائشہ جو ماں نور کی باتوں سے سخت جھنجھلائی ہوئی تھی کہ اچانک اس کی نظر ہینا پر پڑی۔ اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر اور ویران آنکھوں کو دیکھ کر اس نے سامنے معتصم کو دیکھا جو مسلسل ٹانگیں